جو انرجی سورسز ہیں، یہ جو پلینٹس ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ تو سائنس کہتی ہے کہ ہر ایک پلینٹ جو ہے وہ ایک خاص قسم کی الیکٹرک ویو بناتا ہے، اور وہ الیکٹرک ویو جو ہے وہ پورے نظام کو چلاتی ہے۔ صحیح۔ اس میں بہت سارے پلینٹس ہیں، جس میں خاص طور کے اوپر جوپیٹر، سیٹرن، وینس اور سن، یہ 4 میجر پلینٹس ہیں، ویسے باقی بھی سارے، لیکن 4 میجر ہیں جو فائنینشیل وائبریشن کو نیچرلی کنٹرول کرتے ہیں۔ اوکے۔ ان کی انرجی جب آپ کے ساتھ الائن ہوتی ہے اور آپ اللہ کے ساتھ الائن ہوتے ہیں، یہ بلا وجہ نہیں، مخلوق نے اس وقت تک آپ کو راستہ نہیں دینا جب تک آپ خالق سے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے۔ کوئی شک نہیں۔ مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، خالق سے جڑیں گے پھر آپ باقی ٹولز کا استعمال کریں گے۔ یعنی اللہ نے آپ کو عقل دے دی، عقل سے آپ نے ٹولز بنا لیے، ان ٹولز کا استعمال کرتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں بنا لیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو وزڈم دے دیا، آپ نے اس وزڈم کو، اس چیزوں کو دیکھا، ڈسکور کیا دنیا میں کہ فلاں چیز سے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ دوائیاں بھی تو آخر انسان نے ڈسکور کی تھی نا، کہ فلاں بیماری کا یہ علاج، فلاں بیماری کا یہ علاج، تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے نا وزڈم۔ اب اللہ کے دیے ہوئے وزڈم کو دیانتداری سے استعمال کر کے آگے بڑھیں گے، اور پھر میں آپ کو تھوڑی سی بات کر کے چیزوں کو، میں ابھی یہ بڑا ڈرائی سا ٹاپک ہے، میں آگے چل کے اس فارمولے کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میں ذرا آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ اسٹرالوجی میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ فلاں پلینٹ جو ہے وہ خوش قسمتی کا ہے، فلاں پلینٹ جو ہے وہ عیش و عشرت کا ہے، فلاں پلینٹ جو ہے وہ یہ کیا ہے۔ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ ان ساری انرجیز کو اللہ نے انسان کے اندر رکھ کے بھیجا ہے۔ پاور ہاؤسز وہ ہیں، یہ لائٹ جلانے کے لیے پیچھے پاور ہاؤس سے، میٹر سے یہاں تک لائٹ آ رہی ہے نا، لائٹ کی اپنی سگنیفیکینس ہے، لیکن لائٹ اس وقت تک جو ہے وہ روشنی پیدا نہیں کرے گی جب تک یہ میڈیم نہیں ہوگا۔ سورج، چاند، ستارے اس وقت تک اپنا امپیکٹ نہیں دیں گے جب تک انسان کے اندر اللہ کا نور نہیں ہوگا۔ اچھا، لیکن انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے کہ اپنی انرجی کو سیاروں کی انرجی کے ساتھ الائن کر لے؟ بالکل ہوتا ہے۔ انسان کو میں یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اپنی انرجی کو سیاروں کے ساتھ الائن بالکل 100% کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی انرجی کو مالک کی انرجی سے الائن کرنا ہے۔ میں نے سجدے کا راز بھی آپ کو بتایا تھا، میں آگے چل کے پھر دوبارہ بات کروں گا کہ یہ سجدہ ہوتا کیا ہے، کیوں یہ زمین آسمان کی انرجی، پھر ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اسکائی گراؤنڈنگ فورسز بھی ہیں کہ آپ کی انرجی جو ہے وہ آسمان میں جو ہے وہ جا کے مکس ہو جاتی ہے، یا پھر آپ کی ارتھ گراؤنڈنگ فورسز بھی ہیں کہ آپ کی انرجی زمین کے اندر چلی جاتی ہے، جس سے آپ ایٹ ایز آ جاتے ہیں۔ بالکل۔ یہ جو سیارے ہیں، خاص طور کے اوپر جوپیٹر میں اس کو پلینٹ آف بلیسنگ کہا جاتا ہے۔ اب پلینٹ آف بلیسنگ کیوں؟ کہ یہ آپ کے اندر جو ہے وہ ایسی انرجی کو پروڈیوس کرتا ہے جس سے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کے بعد کامیابی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، بلیسنگز۔ سیٹرن جو ہے اس کو ڈسپلن یا کارما کا پلینٹ کہا جاتا ہے، ڈسپلن کا پلینٹ کہا جاتا ہے، کارما کا پلینٹ کہا جاتا ہے۔ عموماً یہ خیال ہے کہ یہ پلینٹ جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے وہ دباؤ میں لاتا ہے، حالانکہ یہ لوگوں کو بڑے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اوکے، یہ ڈسپلن سکھاتا ہے۔ مطلب کچھ لوگوں کو جو ڈپریشن ہوتا ہے کہتے ہیں سیاروں کی پوزیشن ایسی تھی، وہ ریالٹی ہوتی ہے؟ برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے اوپر امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا، یعنی ایک سڑک کے اوپر ہے 400 گاڑیاں چل سکتی ہیں، اسی سڑک کے اوپر جو ہے وہ 1000 گاڑی آ جائے گی، ٹریفک جیم ہوگا۔ بس یہی پلانیٹری ٹریفک ہے۔ صحیح۔ یہ انرجیز جب ایک سے زیادہ مرتبہ آپ کے اوپر آتی ہیں، یا ایک سے زیادہ تعداد میں آپ کے اوپر آتی ہیں، تو آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز ان کے سگنلز کو جو ہے وہ چینلائز نہیں کر پا رہے ہوتے۔ جب چینلائز نہیں کر پا رہے ہوتے تو پھر چیزیں الجھنا شروع کر دیتی ہیں۔ تیسرا سٹار ہے وینس۔ وینس جو ہے یہ برانڈز کا پلینٹ ہے، یہ لگژری کا پلینٹ ہے، یہ محبت کا پلینٹ ہے، یہ پیسوں کا پلینٹ ہے، یہ لائف سٹائل کا پلینٹ ہے۔ تو اس کے اندر وہ ساری انرجی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس اس کی انرجی ہو تو پھر آپ جو ہے وہ آپ کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب خاص طور پہ سب سے اہم چارٹ سمجھیے، وہ ہے آپ کا برتھ چارٹ یا نیٹل چارٹ، یعنی کائنات کا وقت چل رہا ہے، کائنات کا وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، ایسے ہی ہے۔
ٹھیک ہے، وہ وقت چل رہا ہے، آپ اسی وقت میں سے کسی ایک خاص وقت میں، کسی ایک خاص ٹائم سلاٹ میں دنیا میں آتے ہیں۔ اب جس وقت آپ دنیا میں آئے ہیں اس وقت کوئی پلینٹس رائز پہ ہوں گے، کوئی پلینٹس فال پہ ہوں گے، ٹھیک ہے، کوئی پلینٹس جو ہے وہ آپ کے کسی جو ہے وہ سیکوینس میں ہوں گے، ان سب کی انرجی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی۔ اوکے، وہ وقت جس وقت آپ دنیا میں آئے تھے وہ بہت اہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں فائنینشیل میپنگ یا فائنینشیل یا منی میپنگ، یا اس کو کہتے ہیں کہ فائنینشیل وائبریشنل چارٹس۔ جب آپ کو یہ فائنینشیل وائبریشنل چارٹ سمجھ آ جاتے ہیں کہ آپ کس وقت میں آئے، کس جگہ آئے، چیزیں آئیں، اب سمجھیے چھوٹی سی 2 چیزیں سمجھا کے پھر میں آگے جاتا ہوں۔ علم نجوم کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ علم غیب ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کو چونکہ اس چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے، یعنی آپ فرض کریں نا، میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں تو لوگ ذرا تھوڑا سا آفینڈ ہوتے ہیں، لیکن مجھے مزہ آتا ہے یہ جملہ پڑھنے میں، کہ جب آپ چمگادڑ سے سورج کے اوپر 500 ورڈ کا ایسے لکھوائیں گے تو جس نے اس سورج کو دیکھا نہیں، جس نے اس کو پڑھا نہیں، جس نے اس کو سمجھا نہیں، جس کے اوپر اس کی نظر نہیں پڑی، وہ کیا لکھے گا؟ تو جب ہم کسی ایسے بندے سے زوڈک سائنسز کی یا کوانٹم فزکس کی یا کوانٹم انرجیز کی بات کرتے ہیں، جس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ کوانٹم کا کیوں ہوتا کیا ہے، جس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ انرجیز کیسے بیہیو کرتی ہیں، وہ کیا بتائے گا آپ کو؟ پھر آپ اس کی بات کے اوپر یقین کر لیں کہ جی نہیں جی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ جو ہے غیب کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر آج تو دنیا میں یہ بہت زیادہ پریکٹس ہے، آج تو دنیا میں ڈاکٹرز جو ہے وہ آپ کے بچہ پیدا ہونے سے پہلے آپ کو جینڈر ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ دیکھنا بھی تو غیب ہے، اس کو کیوں کوئی نہیں مانتا؟ میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ، موسمیات والے آپ کو 6 مہینے کا، سال کا جو ہے وہ ٹیمپریچر بتا رہے ہوتے ہیں، فلاں علاقے میں یہ ہے، فلاں علاقے میں یہ ہے، وہ بھی تو غیب ہے۔ غیب کی ڈائمینشن ہی ہم نے چینج کر دی، ہمیں سمجھ نہیں آتی غیب ہے کیا، ہم ہر وہ چیز جو ہماری سمجھ میں نہیں ہے اس کو غیب میں ڈال دیتے۔ سائنس ہے۔ اب سب سے بڑی بات، آپ کی عقل آپ کو نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے عقل نہیں ہے آپ میں، یعنی وہ عقل بھی تو پھر غیب میں ہی ہے نا۔ آپ کی عقل آپ دکھا نہیں سکتے کہ جی میرے پاس یہ اتنے کلو عقل ہے، بالکل، تو اس کا مطلب ہے عقل نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کائنات کے بارے میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے، تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہے۔ تم سمجھتے ہو تمہارا جسم چھوٹا سا ہے، اس کے اندر ایک پورا جہان پوشیدہ ہے، ایک ہے پوری کاسموس، یہ پوری کائنات، پوری جو کچھ بھی ہے with all its complexities, this is the cosmos۔ اس کاسموس کے آگے سیگریگیشنز ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں میکرو کاسموس۔ میکرو کاسموس یعنی اسی کاسموس کے اندر ایک ہماری ملکی وے ہے، وہ ملکی وے کا اپنا ایک جو ہے وہ ایک سسٹم ہے، وہ ملکی وے کے اندر ایک اور میکرو کاسموس ہے، جیسے ہمارا سولر سسٹم ہے۔ یہ ساری میکرو کاسموسز مل کے ایک بڑی کاسموس کو جنم دیتے ہیں، لیکن اسی میں اشرف المخلوقات کس کو بنایا؟ انسان کو۔ بے شک، تو انسان کے اندر بھی تو کوئی نہ کوئی مائکرو کاسموس ہونی چاہیے، جس کا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا کہ تمہارا اندر ایک جہان پوشیدہ ہے۔ آپ کی پوری باڈی کا جتنا سسٹم، سینٹیکس، روح، جسم کا، آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کا، آپ کی اناٹومی کا سارا کچھ وہ کسی نہ کسی سسٹم کے تحت چل رہا ہے، ایسے ہی ہے، وہ ایک پورا جہان اس کے اندر ہے۔ دیٹ از دی مائکرو کاسموس، چھوٹی کائنات۔ یہ کہا تھا سرور انبیاء نے کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے، ذرہ، will of God فنفخت فیہ روحی، اس کا ذرہ انسان کے اندر کائنات کا راز ہے۔ محی الدین ابن عربی نے کہا تھا کہ کائنات کا کوئی سیارہ اور کوئی ستارہ ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی اللہ کے نور سے مزین نہ ہو، ٹھیک ہے۔ محی الدین ابن عربی کی ایک کتاب ہے مواقع النجوم، بہت کم لوگوں کو ملتی ہے کیونکہ وہ پرانی اب چھپنی بند ہو گئی ہوئی ہیں۔ بیٹا ہم جس دور میں ہے نا، علم کا قحط ہے، یہ کتابیں ڈھونڈنا، یہ کہیں کسی پرانی کسی لائبریری میں کہیں پڑھی ہو تو پڑھی ہو، ورنہ عموماً نہیں ملتی، لوگوں نے چھاپنی پڑھنی بند کر دی ہیں، تو ٹھیک ہے۔
مواقع النجوم میں اس نے یہ ہمارے سولر سسٹم کے ہر سیارے کے ساتھ قرآن پاک کی ایک صورت، اس کا امتزاج، اس کی چیزیں، اس کو وہ ایک ایک چیز بتائی ہوئی ہے کہ ہم ان کو کیسے چینج کر سکتے ہیں. یہ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے کوئی خشک اور کوئی تار ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس قرآن میں نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی ساری چیزوں کا بھی تو ذکر ہوگا نا. کوانٹم فزکس بھی تو قرآن پاک میں ہونی چاہیے، کاسموس کی انرجیز بھی تو قرآن پاک میں ہونی چاہیے کہ اللہ کو وہ بتانی نہیں چاہیے تھی. مطلب سب کچھ ہڈن ہے، سمجھنا ہمارے پہ ہے. اگر مولوی کو سمجھ نہیں آتی تو کیا نعوذ باللہ اللہ نے بھی نہیں بتانی؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ ایٹریبیوٹس ہیں ہر اللہ کے اسم کے اور ہر قرآن پاک کی صورت کے. جوپیٹر جو ہے نا، اس کو یا رزاق یا سورہ واقعہ کی انرجی کنٹرول کرتی ہے. یہ پھر کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے.